نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورة بقرة آية نمبر 246. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ترجمہ: علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الملائی طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف سرداروں کی طرف نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک جب قالو انہوں نے کہا، لنبی نبی کے لیے، لہم اپنے، وبعث مقرر کر، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قال اس نے کہا، حل کیا، عصیتم امید ہے تم سے، ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، قتالو جنگ کرنا، اللہ کے نہ تقاتلو تم لڑو۔ قالوا انہوں نے کہا، وما اور کیا ہے لنا ہمارے لیے، اللہ کے نہ نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقت حالانکہ تحقیق اخرجنا نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، قتال لڑنا، تولوا وہ پھر گئے، الا مگر، قلیلا تھوڑے سے، منہم ان میں سے، واللہ اعلیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کن 300 سال بعد کا ہے۔ یہاں پر جو ملکن بادشاہ کا ذکر ہے نا، وہ جس کے پاس مکمل اقتدار، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جو امیر لشکر ہوتا ہے نا، اس کے پاس اختیار جو ہے وہ تھوڑے سے محدود ہوتے ہیں۔ یہ کہ یہاں پر ملکن سے مراد صاحب اقتدار بادشاہ، نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے بادشاہ کی بات کی، یعنی کہ سپہ سالار کے لیے، کیونکہ نبی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کی حالت شرک و بدعت کی وجہ سے ایسی ہو چکی تھی کہ ان کے پڑوس کی عوام ان پر حملہ آور ہوئی اور ان کے مال اسباب لوٹ کر ذلیل کیا گیا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب انسان پہلے ایک تو نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک بادشاہ تو تھا ان پر، لیکن وہ یہاں پر ایک بادشاہ چاہ رہے تھے جن کا سپہ سالار ہوتا، وہ اس کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تاکہ ان کی جو ہے سرپرستی میں یہ جنگ کریں، کیونکہ ان کے جو نبی تھے وہ آلریڈی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا قوم کے جو ہے وہ اس قدر ان کا ستانا تھا کہ ان کے شرک اور بدعت اس قدر بڑھ چکے تھے کہ ان پہ یہ زوال کی گھڑی آ پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ہمسائے حکومت سے ان کو ذلیل کیا۔ پھر آتا ہے کہ طالوت کے بارے میں، وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے،
इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला क़द तहकीक बाअसा मुकर्रर कर दिया लकुम तुम्हारे लिए तालूत तालूत को मलिकन बादशाह। और उन्होंने कहा अन्ना कैसे यकूना हो सकती है लहू उसके लिए मुल्क बादशाहत अलैना हम पर वरानो हालांकि हम हक़ ज़्यादा हकदार हैं बिलमुल्क की बादशाहत के मिनकुम उनमें से। वलम और नहीं युती वो दिया गया साअतुन वुसअत मिनल माल माल से। तो ना तो उसको माल से वुसअत दी गई है तो वो किस तरह से बादशाह बन सकते हैं और बादशाह के हकदार तो हम हैं। और उसने कहा इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला सफ़ा चुन लिया है उसे अलैकुम तुम पर वज़ादा हो उसने ज़्यादा दी है उसे बसतन वसअत फिल इल्म वल जिस्मी इल्म और जिस्म में। वल्लाहु अल्लाह युती देता है मुल्क हो बादशाहत अपनी मन यशा जिसे चाहता है। वल्लाहु अल्लाह वासिउन वसअत वाला है अलीमुन खूब जानने वाला है। तालूत ना एक शख्स था बहुत लंबा बिन्यामीन के कबीले से था जो बनी इसराइल का सबसे छोटा कबीला था। इस कबीले के शख्स की इसकी सरपरस्ती कबूल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जो उनको सिपह सलार चाहिए था ना तो उनके अंदर तकब्बुर और बड़ाई जो समाई हुई थी। दू, दूसरे की बुराई जो बड़ाई जो है वो बयान बर्दाश्त नहीं था कर सकते। एक छोटे कबीले का इंसान इनका सिपह सालार बनेगा। जो जवाल याफ्ता कौमें होती हैं उनके नज़रियात और ख्यालात इसी किस्म के होते हैं कि किसी की बड़ाई देखने के लिए एक तो उनका नस्ल देखते हैं और दूसरा उनके माल देखते हैं। जबकि सिपा सालार में भी हालांकि एक ऐसी वो पोस्ट है जिसमें माल मैटर नहीं करता और वो उस पोस्ट में भी उसके माल को देख रहे थे। असल सिपा सलार तो वो है जिसका इल्म और जिसामत अच्छी हो। फिर अल्लाह ताला ने उसको चुना और वहाँ इलेक्शन तो थे ही नहीं। अगर होते भी तो उन्होंने माल वाला शख्स चुनना था। तो अल्लाह ताला इंसान की सोच और मामलात को देखते हुए उन्होंने वहाँ पे खुद अल्लाह ताला ने फैसला किया लोगों से नहीं करवाया। और क़यादत इंसान के माल के बगैर हो सकती है लेकिन अगर उसके अंदर ताकत या इल्म नहीं है हिकमत नहीं है तो वो क़यादत नहीं कर सकता। तो लीडर बनने के लिए हमारा अलमिया ज़रूर है यही है कि जिसके पास पैसा होता है उसको फॉलो किया जाता है उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन वो इंसान जो मेहनती है इल्म वाला है उसकी बात को नहीं सुना जाता कि ये तो किताबी बातें हैं ना। हाँ ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती होगी लेकिन जो इखलाकियात आती हैं इनमें सबसे पहले वो है। और हर चीज़ को डील करने का जो कुरान और सुन्नत उस मामले में क्या कहती है अगर वो नहीं होगा तो हम लोग जितना मर्जी दुनियावी प्रैक्टिकल बातें करते रहें वो काम हमारा दीन के लिहाज से जीरो में हो जाएगा। और जो इल्म वाला होता है उसके फैसले इल्म और हिकमत की बुनियाद पर होते हैं तंग नजरी की बुनियाद पर नहीं होते। इससे ये भी पता चलता है कि वहां पर इलेक्शंस करने के लिए जो अवाम मौजूद थी वो इस कदर तंग नजर थी कि उनको ये नहीं नजर आया कि क़यादत में हमें इल्म वाला इंसान चाहिए। फिर आता है वक़ाला कहा लहुम उन्हें नबीयुहुम उनके नबी ने इन्ना बेशक आयतन निशानी मुल्क की ही इसकी बादशाहत की अन ये के यातियकुम आ जाएगा तुम्हारे पास ताबूता ताबूत फी उसमें सकीनतुन तस्कीन है मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से वबक़ियतुन और बाकी मानदा है मिम्मा इसमें से जो तौरा का छोड़ के आल मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की आल या फैमिली आल हारून हारून अलैहिस्सलाम की फैमिली तहमीलु हो उठाए हुए होंगे से मलाइका फरिश्ते। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें अला आयतन अलबत्ता निशानी है लकुम तुम्हारे लिए इन अगर तुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले। ताबूत का जो लफ्जी मतलब देखा जाए ना तो इसका मतलब है तौबा करना रजू करना। इंसान छोटी छोटी चीज़ों के लिए रजू करते हैं ना तो अ, उसमें ये बॉक्स की तरफ अब इशारा है कि बनी इसराइल इसको अहद का संदूक कहते थे। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जो तबरकात उनकी फैमिली के तबरकात थे वो शामिल थे इसमें। पत्थर की तख्तियाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम को कोही तूर से लाए थे इसमें तौरात लिखी हुई थी। तो तौरात का असली नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखवाया था
وہ ایک بوتل میں جو من و سلوا ڈال کر رکھا ہوا، اور وہ عصا بھی جسے موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تو سام بن جاتا تھا، اژدہا، تو یہ سب اس تابوت میں ہے۔ یہ باکس ان کے دشمن کے پاس چلا گیا جب وہ حملہ آور ہوئے۔ ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہی ہے کہ وہ باکس لے آئے، اور اگر تم واقعی ایمان والے ہو، آ، کیونکہ وہ لوگ راضی جو نہیں تھے طالوت کو اپنا سپہ سالار بنانے کے لیے، تو نبی نے کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دور اندیش ہوتے ہیں، تو ان کو سپہ سالار بنانے کے بعد ان کو یہ کہا کہ وہ یہ بادشاہ ہوگا تمہارا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ باکس لے کر آئے گا۔ جب طالوت مقرر ہوئے تو دوسری طرف قوم جن کے پاس وہ باکس موجود تھا اس میں طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑی اور مصیبتیں نازل ہوئیں۔ پھر ان کو خیال آیا کہ شاید اس باکس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بیل گاڑی پر رکھا اور اس کو ہانک دیا، یعنی کہ وہ مطلب بیل کو ہانک دیا، وہ بیل گاڑی ان کے پاس لے آئی۔ قرآن میں لکھا کہ فرشتے لے کر آئے تھے، تو بیل گاڑی کو تو نہیں پتا نا کہ اس نے کہاں جانا ہے، تو اس کو گائیڈ کرنے والے فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تالوت تک وہ بیل گاڑی آ گئی۔ پھر وہ جنگ کے لیے تالوت کی قیادت میں راضی ہو گئے تھے وہ لوگ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کانفلکشن، اب دیکھو نا، جیسے کنڈیشن ہے کہ کوئی آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، بالکل آپ کو نل اور زیرو سمجھ رہا ہے، اور آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا پھر وہ انسان جانتا ہے جس کو آپ پہ ٹرسٹ ہے، جو آپ کا خیر خواہ ہے، مگر دینی خیر خواہ ہونا چاہیے، دنیاوی لحاظ سے نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دینی خیر خواہ ہوگا نا تو آپ کے دنیاوی جو کام ہے نا ان کو بھی ڈائیورٹ کر دے گا کہ وہ کسی طرح دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو جائے۔ تو یہ ایک بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے موزہ ہے کہ کوئی چیز ایک رینڈم چھوڑ دی جائے، اور پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے گائیڈ کیا گیا، ایک بیل گاڑی، ایک جانور، اور وہ پہنچ گیا ان کے پاس۔ پھر آتا ہے ٹھیک ہے، فلما پھر جب فصولا جدا ہوا تالوت بالجنودی 7 لشکروں کے، جب وہ روانہ ہو گئے لشکروں کے اپنے لشکر کے ساتھ، قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہرن ایک نہر سے، فمن تو جس نے شریبا پیا منہ اس سے، فلیسا تو نہیں وہ منی مجھ سے، ومن اور جس نے لم نہیں یطعمہ چکھا اسے، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، اللہ مگر من جو کوئی اخترفا چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدی اپنے ہاتھ سے، فشربو تو انہوں نے پی لیا، منہو اس سے، الا مگر قلیلن بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اسے، ہوا وہ ہوا اس نے والذین اور انہوں نے جو آمن و ایمان لائے تھے معہو ساتھ اس کے، قالو انہوں نے کہا لا طاقت نہیں کوئی طاقت لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت ساتھ جالوت کے و جنودی اس کے لشکر کے، قال کہا الذین انہوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے انہم کے بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ اللہ سے، کم کتنے ہی من فئاتین جماعتیں، قلیلاتین کم ہیں، غالبتیں غالب آ جاتی ہیں، فئاتین جماعتوں پر، کثیرہ کثرت بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، واللہ اعلیٰ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب طالوت کو بادشاہ تو بنا دیا، سپہ سالار تو بنا دیا، اور ان کے پاس وہ باکس آ گیا۔ ایک انسان کی بہت بڑی فطرت ہے، وہ ایک نا جب اس انا پہ بات آتی ہے نا، وہ اتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ باکس آ گیا تو ٹھیک ہے، ہم ان کو سپہ سالار مان لیں گے، اپنا بادشاہ مان لیں گے، بٹ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو جو ہے نا مزید آزمایا، تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے کہ ان کو جو گائیڈ کرنے والا اس پر انہوں نے یقین رکھنا ہے۔ آزمائش انسان پہ جب آتی ہے وہ اس کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ پہ بار بار آزمائش آ رہی ہے اور آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا اچھا گائیڈ کر رہا ہے، تو آف کورس آپ کو اس پہ یقین آئے گا، اور آپ اس کو فالو نہیں کر رہے تو وہ بھی جان لے گا کہ اس کے مشکل وقت میں اس نے مجھے نہیں مانا، میری خیر خواہی کا جو بات تھی اس نے نہیں سنی،
تو یہ میرے ساتھ مطلب میری بات نہیں مانتا، یہ میرے خلاف اس کے دل میں آ، خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے یہ میرے لیے، اس کا دل صاف نہیں ہے میرے لیے جو میری بات نہیں مانی اس نے۔ اور آزمائش اس لیے بھی ضروری تھی کہ کسی بھی فوج کے اندر صبر نہ ہو، تکلیف برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آرمی کی ٹریننگ بھی اسی لیے کروائی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب جنگ کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں آزمایا گیا، کیسے کہ ان کو کہا گیا ایک نہر آئے گی، اس میں انہوں نے پانی نہیں پینا، اگر پی سکتے ہیں تو صرف ایک چلو پر پینے کی اجازت ہے کہ منہ گیلا ہو جائے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر زیادہ پانی دیا جاتا تو ان میں سستی ہو جانی تھی، اور دوسرا ان پر آزمانا بھی تھا کہ وہ لوگ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو کامیابی کی شرط سب سے پہلے کہ انسان صبر کرے، خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگے نہیں، مشکلات کو برداشت کرے، ثابت قدم رہے، اللہ پر توکل رکھے، استقامت ہو، سچ اور حق پر ہونے کا یقین ہونا چاہیے، اور دشمن کا روب نہ ہو اپنے دل میں۔ یہ قوم تھی کہ بہت جنگجو تھی جن سے طالوت کا مقابلہ تھا، جن سے جنگ کرنے جا رہے تھے نا یہ لوگ، آ، ان کے بارے میں بہت زیادہ جنگجو تھی اور اتنی جب جنگجو قوم ہو اس سے لڑنے جا رہے ہو تو ان کو دل ویسے ہی دہل جاتا ہے، ایک بہت بڑی لوگوں سے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ راستے میں ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی تھی، ان کے اندر برداشت بھی ڈالا جا رہا تھا کہ پیاس کو برداشت کرنا ہے اور اپنے سپہ سالار کی بات کو ماننا ہے۔ اچھا لگے، اوکے، میں آگے زیادہ پہنچ گئی ہوں۔ ایک سیکنڈ مجھے نا، میری نظر ہی آ رہا ہے میں کہاں پہ پہنچ گئی ہوں نیچے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی طاقت نہیں ہمارے لیے آج سے جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکروں کے۔ جو جالوت تھا نا وہ دشمن کا سپہ سالار تھا، اگر اللہ تعالیٰ کچھ کمزور قوموں کے ذریعے طاقتور قوموں کو ہٹا نہ دے تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ حکمت تھی کہ ایک کمزور قوم جو جنگجو نہیں تھی وہ لڑنے جا رہی ہے اس قوم سے جو بہت زیادہ طاقت اور جنگجو ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ جو لوگ یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، اس میں بہت کم لوگ تھے جو ان کے طالوت کے لشکر کے ساتھ تھے، مگر جو ثابت قدر میں ہے وہ ان اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ پھر جب آیا کہ وہ آمنے سامنے ہوئے لے جالوتا جالوت کے وجنودہ اور اس کے لشکروں کے، قول انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر، وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، منصورنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہاں پر انہوں نے جنگ کے لیے بڑھے، صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے سپہ سالار کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ سے صبر اور ثابت قدمی کی دعا بھی مانگی۔ ایفرٹس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا ضروری ہے، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے دعا مانگنا ضروری ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ تو انہوں نے شکست دے دی انہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، وقتل اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت جالوت کو، عطا ہو اور عطا کی اسے اللہ نے ملک کا بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اس نے سکھایا اسے، مما اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، دفع ہٹا دیتا اللہ کا الناس لوگوں کو، بعضهم ان کے بعض، بعض انسان بعض کے، لفسدت البتہ فساد پھیل جاتا ہے الارض زمین میں، ولیکن لیکن اللہ ذو الفضل فضل والا ہے علی العالمین تمام جہانوں پر۔
اچھا، یہاں پر جو داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، طالوت کے لشکر کا نا ایک عام سپاہی تھا جو آگے جا کر بادشاہی اور پیغمبر بنے تھے. تو یہاں پہ ان کا ذکر ہے کہ ایک طالوت خود بھی ایک بنیامین قبیلے سے، جو سب سے چھوٹا قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا، ادھر سے ان کے سپہ سالار، اور پھر اس قبیلے سے بہت ایک عام سے آدمی داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے آ، آگے بڑھے، اور پھر مطلب انہوں نے ختم کیا دشمن کو، کہ ایسا دشمن جو بادشاہ تھا دشمنوں کا. اور ان کو اس اعزاز پر جو ہے وہ لوگوں نے ایڈمائر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی، کیونکہ وہ اپنے قوم میں ایک تارا بن کر ابھرے تھے، کہ ایک ایسا انسان ان کے لیے مسیحا ہی تھا جو دشمن اور پھر اس کے سردار کو کسی نے مارا. باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ نیکسٹ کنٹینیو کریں گے، اس کی تھوڑی لمبی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کا انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ پارا کمپلیٹ ہو جائے گا. منڈے سے ہم تھرڈ پارا اسٹارٹ کریں گے. تلاوت سناتی ہوں، ترجمے پہ غور کرنا ہے. اور اچھا، ابھی چلو چلو سیکنڈ پارا یہ بالکل لاسٹ ہو گیا، اب مجھے آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے اس پارے سے آپ نے کیا سیکھا، اور اس میں عمل کے حوالے سے آپ کی کوئی چیز نیو جو آپ نے اب سٹارٹ کی جو پہلے نہیں تھی، یا کوئی ایسی بات جو پتہ چلے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف یہ ہمارا وقت ضائع کرنا نہ ہو، کچھ چیز ہم لوگ واقعی اپنے اندر ڈیولپ کر کے آئے ہیں، تو اس چیز کو بادر کرنا ہے. اور سیکنڈ پارا ہو گیا، اگر پھر بھی ہمارے اندر کوئی قرآن پاک پڑھنے سے چینجنگز نہیں آئی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگوں نے 30 پاروں میں سے 2 منزلیں طے کرنے پر آ گئے، لیکن ہمارے عمل میں اس قرآن کو پڑھنے سے کوئی چینجنگز نہیں آئی. تو یہ ہمارا کہیں ویسے ہی لکھا نہ جا کے بیٹھا پڑھے اور چلے گئے. ترجمہ پہ غور کرنے میں لگا رہی ہوں. آیت 246 تھا. یس. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم۔ میں نے جو ٹاسک دیا ہے اس کو آپ نے بتانا ہے، خود کو انالائز کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑا عمل ہو، کچھ چھوٹا سا بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ انسان کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم ہمیں کوئی ایسی بات کلک کر جاتی ہے کہ یار یہ میں نے کلاس میں پڑھا تھا اور اس کو معاملے کو میں نے ایسے نہیں کرنا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا اور مطلب کوئی مسئلہ چل رہا تھا، کچھ پڑھا سنا اور آپ نے اس میں اپنا جو فیصلہ پہلے لیا ہوا تھا وہ بدل دیا، اس لیے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا اور پھر عمل میں لے لیا جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔